ایک ٹائم تھا کہ سنگاپور کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی بدتر تھے۔ لوگ 2 ٹائم کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے، کاروبار تو جیسے ختم ہو چکے تھے، لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، اشیاء کی چیزوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سنگاپور میں چوری اور ڈکیتی عام ہو چکی تھی، لوگ چند پیسوں کے لیے ایک دوسرے کو مارنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، سرکاری اداروں پہ تقریباً سارے چور ہی بیٹھے تھے۔ رشوت کے بغیر اگر کسی کا کام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ ہر طرف کچرا، ہر طرف گندگی۔ سنگاپور کی 70% عوام کچرے کے ڈھیر پر جھوپڑیاں لگا کر رہ رہی تھی۔ سب سے زیادہ جو اس ملک کو تباہ کر رہا تھا وہ تھا نشہ۔ سنگاپور کی عوام حقیق کے نشے میں لگ چکی تھی اور سارا ملک نشئی بنتا جا رہا تھا۔ سب نے یہی سوچا تھا کہ اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر انٹری ہوتی ہے سنگاپور کے ہیرو کی، لی کون یو۔ صرف 25 سالوں میں اس نے سنگاپور کا ایک نام بنا دیا پوری دنیا میں۔ لی کون یو نے ان نشائیوں کو دنیا کا ٹاپ ترین بزنس مین بنایا۔ اس وقت کے جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ اب اربوں روپے کی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں۔ سنگاپور دنیا کی 5ویں امیر ترین کنٹری ہے۔ صفائی کے لحاظ سے دنیا کا بیسٹ کنٹری، نہ کے برابر کرپشن، نہ کے برابر کرائم۔ دنیا کی محفوظ ترین کنٹریوں میں سنگاپور کا نام آتا ہے۔ آج سنگاپور میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں موجود ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے کم ٹائم میں اس شخص نے ایسا بھی کیا جادو کر دیا۔ 9 اگست 1965 سنگاپور ملیشیا سے الگ ہو گیا تھا۔ الگ ہونے کے بعد سنگاپور کے حالات دن بہ دن ڈاؤن ہوتے گئے اور وہ بربادی کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ مہنگائی 80% ہو گئی تھی اور آرام سے سنگاپور کے حالات بھی تباہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چوری ڈکیتی کی واردات بھی بڑھنے لگے، ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف بے روزگاری۔ لوگ حیران تھے کہ کریں تو اب کریں کیا۔ لوگ اپنے 2 ٹائم کے کھانے کے لیے بھی حیران تھے۔ سرکاری اسکولوں میں نہ تو ٹیچر تھے اور نہ ہی والدین اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے والدین کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ نشہ شرعام بکتا تھا وہاں پہ اور لوگ شرعام نشہ کرتے تھے، شرعام رشوت دیتے تھے اور لیتے تھے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو اس وقت ملک کی معیشت کا بہت ہی برا حال تھا۔ پھر انٹری ہوتی ہے لی کون یو کی۔ اس نے ملک کو سنوارنے کا وعدہ کیا۔ اس نے عوام سے وعدہ کیا کہ ایک دن تم لوگ بادشاہوں جیسی زندگی گزارو گے، تمہارے بچے بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO ہوں گے، تمہارے سب کے اپنا ایک ذاتی گھر ہوگا اور ایک گاڑی ہوگی، سب سے بڑی بات میں مہنگائی ختم کر دوں گا۔ لی کون یو نے یہ کہہ تو دیا تھا اور کرنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن حیران تھا اب کرے تو کرے کیا۔ اب سب سے پہلے اس نے اپنی گورنمنٹس کو سدھارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی گورنمنٹس ادارے تھے ان سب کی سیلری بڑھا دی تاکہ رشوت لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر پھر بھی کوئی رشوت لیتا پکڑا گیا تو اس کے لیے پھانسی جیسی خطرناک سزا رکھی۔ اس لیے کوئی ڈر کے رشوت لیتا ہی نہیں تھا۔ پرانے سرکاری اسکولوں کو رینوویٹ کرایا اور والدین کے لیے لازم کرایا کہ اپنے بچوں کو وہ اسکول بھیجیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی بچے کل کو بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO بنیں گے۔ نشہ بیچنا اور نشہ کرنا مکمل طور پر اس نے بین کر دیا تھا۔ اگر نشہ کرتے ہوئے یا نشہ بیچتا ہوا کوئی پکڑا جاتا تو اسے لیے ڈائریکٹ پھانسی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ملک کا کچرا صاف کرایا، درخت لگائے، پارک بنائے اور ہر گلی محلے میں بڑے بڑے ڈسٹ بین رکھے۔ اس نے ملک کی صفائی کے لیے اور کچرا اٹھانے کے لیے مختلف ادارے بنائے۔ لی کون یو ہر مہینے اپنی عوام کے ساتھ مل کر سڑکوں کی صفائی کرتا۔ اس نے سڑکوں پر کچرا پھینکنے پر بڑے بڑے جرمانے لگے، کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ سڑکوں پر تھوک سکے۔ یہاں تک کہ اس نے چگم چبانے پر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ لوگ چگم چبا کر ادھر ادھر پھینک دیتے تھے۔ ذرا سوچو یار، یہ بندہ کس حد تک محنت کر رہا تھا اپنے ملک کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے۔ اس کے سپنے تو بڑے بڑے تھے لیکن ملک میں پیسہ نہیں تھا۔ ملک میں بہت زیادہ غربت تھی۔ پیسہ تب آتا جب باہر کے لوگ سنگاپور میں گھومنے آتے اور یہاں پر آ کے اپنی کوئی کمپنیز وغیرہ اوپن کرتے۔ اس کے لیے اس نے نو ٹیکس پالیسی بنایا کہ اگر کوئی بھی سنگاپور میں کوئی بھی کمپنی اوپن کرے گا تو اس کے لیے 10 سال کے لیے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ وہ خود ایز اے پرائم منسٹر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس گیا اور ان کو سنگاپور آنے کی انوائٹ کیا کہ وہ سنگاپور میں آ کے اپنی کمپنیاں اوپن کریں۔ گورنمنٹ ہر طرح کی ان کمپنیوں کے ساتھ سپورٹس کر رہی تھی، ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا تھا، تو آہستہ آہستہ آرام سے سنگاپور میں بڑی بڑی کمپنیاں آنے لگی۔ جب سنگاپور میں بڑی کمپنیاں آ گئی تو لوگوں کو آہستہ آہستہ کام ملنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان غربت ختم ہو گئی اور لوگ خوشحال ہونا لگ گئے۔ اب باری تھی ملک کو سنوارنے کی، یعنی ملک کو ڈیولپمنٹ کرنے کی، کہ باہر سے لوگ سنگاپور گھومنے آئیں، کہ اس وقت
जो सिंगापुर के हालात थे वो खंडरार से कोई काम नहीं थे। लोग अब भी झोपड़ियों में रह रहे थे। मुल्क को साफ तो उसने कर दिया था, अब का बारी थी मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, ताकि ये झोपड़ी वाले लोग इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स ने उन आवाम से उनकी ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी और उन ज़मीनों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, और बिल्डिंग्स बनाने के बाद उन्हीं आवाम को कम कीमत में बेचना शुरू किया। लोगों के पास पैसे ना होते घर लेने के लिए, तो लोग उनको इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों पे भी घर देती थी। हर महीने उनकी तनख्वाह से 25% काट दिया जाता था। कुछ ही सालों बाद बर्ताव दिखने लगा, मुल्क तरक्की की तरफ जाने लगा। अब बारी थी कि अपनी आर्मी बनाने के लिए ली कुआन यू ने ऐलान किया कि सिंगापुर में रहने वाले तमाम लड़का और लड़की जो 18 साल से ऊपर हैं उनको कुछ सालों के लिए आर्मी ज्वाइन करनी होगी। आज ली कुआन की कही हुई बातें सच होगी। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के सीईओ सिंगापुर से ही हैं, और खूबसूरती और घूमने के लिहाज से भी सिंगापुर बेहतरीन मुल्क है। एक टाइम था कि सिंगापुर के लोगों के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज सिंगापुर दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। ये सब ली कुआन यू की वजह से हुआ। आज भी लोग ली कुआन यू को अपना हीरो मानते हैं। अगर हमारे मुल्क के सियासतदान एक दूसरे की टांग खींचने और एक दूसरे को जलील करने की बजाय इस मुल्क को सुधारना चाहें तो क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह करे कुछ सालों बाद कोई और पाकिस्तान की तरक्की के कहानी इस तरह बताए। ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद होगी। मैं और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।